إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية كل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما اللهم رب زدني علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. محترم و معزز حاضرین جمعہ، بزرگوں نوجوان ساتھیوں، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات و توصیفات، کبریائی و بڑائی خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق سزاوار ہے، جو ہم سب کا اس کائنات کا خالق و مالک، رازق، مربی اور پالنہار ہے۔ بے شمار درود و سلام کا نذرانہ ہو اس کے تمام انبیاء کرام علیہم السلام پر، بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری نبی، امام الانبیاء، خاتم النبیین، سید المرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہم صلی وبارک علیہ۔ حاضرین جمعہ، خطبہ جمعہ کا آج موضوع ہے نیا سال اور فکر آخرت۔ چونکہ 2-3 دنوں میں 2026 ہم سے رخصت ہو جائے گا اور 2025 ہم سے رخصت ہو جائے گا اور 2026 میں ہم اپنا قدم داخل کریں گے۔
قبل اس کے کہ اپنے موضوع کی میں وضاحت کروں اس سے پہلے ایک بات بتانا بہت ہی زیادہ مناسب سمجھتا ہوں، چونکہ آج ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہیں اس چیز کا علم نہیں ہوگا، یا اگر علم ہے اگر وہ کوتاہی کر رہے ہیں تو اس چیز سے ہمیں اپنے آپ کو روکنا چاہیے، باز آنا چاہیے۔ وہ چیز یہ ہے کہ جب اذان ہوتی ہے مسجد کے اندر، امام منبر پر بیٹھ جاتا ہے تو بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آ کر کے یا تو کھڑے رہیں گے، اذان ہوتی رہے گی، یا تو کھڑے رہیں گے یا تو بیٹھ جائیں گے۔ یہ طریقہ بالکل درست نہیں ہے۔ اس کے بارے میں علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا، پوچھا گیا کہ اگر اذان ہو رہی ہو اور امام منبر پر بیٹھا ہوا ہو، کوئی آدمی مسجد کے اندر داخل ہو تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ سنت پڑھنی چاہیے یا اسے مؤذن کی اذان کا جواب دینا چاہیے؟ شیخ نے کہا کہ اسے جواب نہیں دینا چاہیے بلکہ سنت پڑھنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ اذان کا جواب دینا یہ سنت ہے اور خطبہ سننا یہ واجب ہے، تو گویا کہ خطبے سے پہلے آپ سنت وغیرہ سے فارغ ہو جائیں اور واجبی چیز پر عمل کریں۔ آپ اگر سنت اور واجب میں فرق کریں گے تو واجب کا درجہ زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ تو اگر ہم میں سے اگر کوئی آدمی ایسے کرتے ہیں یا کوئی شخص اگر اس چیز سے نابلد ہے، اسے علم نہیں ہے، تو اسے اس کے بارے میں علم حاصل کر کے اس پر عمل کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری چیز یہ کہ ہمارے بہت سارے احباب آتے ہیں، وہ بیٹھ جاتے ہیں، سنت وغیرہ نہیں پڑھتے، جبکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار روایتیں اس طریقے سے آپ کو ملیں گی۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، منبر پر موجود تھے، ایک صحابی آ کر کے بیٹھ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے 2 رکعت نماز پڑھی؟ انہوں نے کہا نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صلی رکعتین، کھڑے ہو جاؤ 2 رکعت نماز پڑھو، پہلے 2 رکعت پڑھ لو اس کے بعد بیٹھو۔ تو گویا کہ آپ اگر مسجد کے اندر آ رہے ہیں، علماء نے یہاں تک لکھ دیا ہے کہ 2 رکعت پڑھنا آپ کے اوپر واجب ہے، آپ 2 رکعت پڑھے بغیر بیٹھ نہیں سکتے ہیں۔ یہاں تک علماء نے کہہ دیا اگر آپ کو پانی بھی پینا ہے مسجد کے اندر، اگر آپ مسجد کے احاطے میں ہیں تو آپ کھڑے ہو کر کے پی لیجئے، مگر آپ کو بیٹھنا نہیں ہے۔ یا تو آپ پہلے پڑھ لیجئے اس کے بعد پانی پیجئے، یا آپ 2 رکعت پہلے، یا تو آپ اگر زیادہ پیاس لگے آپ کھڑے ہو کے پیجئے، اس کے بعد آپ بیٹھیے، آپ سنت پڑھیے، لیکن آپ کو بیٹھنا نہیں ہے پہلے۔ یہ مسجد کی اہمیت ہے میرے بھائیو، اور یہ 2 رکعت کا مقام ہے، آپ کو پڑھنا ہی پڑھنا ہے کسی بھی صورت، اس لیے اس 2 رکعت کو فراموش نہ کیجیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیزو، آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع میں نے آپ کے سامنے واضح کر دیا کہ موضوع ہے نیا سال اور فکر آخرت۔ ہم اور آپ دیکھیں کہ رب العالمین نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، بے شمار نعمتیں ہمیں اللہ رب العالمین نے مہیا کی، اور ایسی ایسی نعمتیں اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو دی ہیں کہ اگر ہم ان نعمتوں کو گننا چاہیں، شمار کرنا چاہیں، انہیں کاؤنٹ کرنا چاہیں تو رب العالمین نے کہہ دیا، یہ چیلنج مار دیا کہ لوگو اگر تم میری ان نعمتوں کو شمار کرنا چاہو نہیں کر سکتے۔ اللہ نے کھلے الفاظ میں کہہ دیا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم رب کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تمہارے یہ بس کی بات نہیں ہے، تم اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے، گن نہیں سکتے۔ انہی عظیم نعمتوں میں سے رب کائنات نے ہمیں اور آپ کو ایک عظیم نعمت جو بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے، وہ نعمت اللہ رب العالمین نے ہمیں وقت کی نعمت دی۔ وقت یہ انسانی زندگی کے اندر سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ رب کائنات نے بے شمار مقامات پر اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ بے شمار مقام پر اللہ رب العالمین نے وقت کی قسم کھائی، کہیں اللہ رب العالمین نے دن اور رات کی قسم کھائی۔ اللہ نے کہا واللیل اذا سجا والنہار اذا تجلی، اللہ رب العالمین نے کہا قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے، اور قسم ہے دن کی جب وہ روشن ہو جائے۔ کہیں اللہ نے فجر کی قسم کھائی، فجر کے وقت کی، اللہ نے کہا والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کے وقت کی اور 10 راتوں کی۔ کہیں اللہ نے چاشت کی قسم کھائی، اللہ نے کہا والضحی، چاشت کے وقت کی قسم، واللیل اذا سجا، اور اس رات کی قسم جب وہ چھا جائے۔ ان تمام آیتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے وقت کی اہمیت کو بیان کیا۔ اللہ رب العالمین ہر ایرے غیر چیز کی قسم نہیں کھاتا۔ اگر اللہ کسی چیز کی قسم کھا رہا ہے
تو یقینی معنوں میں وہ چیز بڑی اہمیت کی حامل ہے، تب رب کائنات ایسی چیزوں کی قسم کھاتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے وقت کی اہمیت کو بتلاتے ہوئے ہمیں اور آپ کو یہ کہہ دیا کہ جو یہ وقت آپ کو ملا ہے، اس وقت کو یوں ہی ضائع اور برباد نہیں کرنا ہے، اس وقت کو یوں ہی فراموش نہیں کر دینا۔ یہ وقت اللہ رب العالمین نے آپ کو دیا ہے، آپ کو اس وقت کا صحیح معنوں میں استعمال کرنا ہے، آپ کو اپنے آخرت کی فکر میں لگانا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں میرے عزیزوں، آج ہم اور آپ اپنے وقت کی اہمیت کو سمجھتے نہیں ہیں۔ وقت ہمارا آیا، ہم اور آپ اتنے سال کے 70 سال 80 سال کے ہو جاتے ہیں، ضعیف ہو کر کے ختم ہو جاتے ہیں، لیکن وقت کی اہمیت کا ہمیں اندازہ نہیں ہوتا۔ میرے بھائیوں، وقت کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے ہمیں اور آپ کو قرآن کریم کو پڑھنا ہوگا، تب ہم جا کر کے وقت کی اہمیت کو سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کے فرامین کو سمجھنا ہوگا کہ اللہ ان وقت کے ذریعے سے ہمیں کیا پیغام دے رہا ہے، آخر یہ وقت ہمیں اللہ نے دی ہی کیوں؟ ایسے ہی ضائع اور برباد کرنے کے لیے نہیں میرے بھائیوں۔ یہ وقت جو ہمیں اور آپ کو ملا ہے، یہ وقت دینے کا مقصد یہ ہے کہ میرے بندو اپنی آخرت کو سنوار لو اور صحیح معنوں میں اس وقت کا استعمال کرو۔ کیوں؟ اللہ نے کہا جیسا کرو گے، جو بو گے دنیا کے اندر وہی کاٹو گے کل۔ آج اگر آپ گنا بو رہے ہیں یا اگر آپ گیہوں کا بیج آپ اپنے کھیتوں کے اندر ڈال رہے ہیں، اس کی سیوا کر رہے ہیں، اس کے اندر پانی وغیرہ چلا رہے، کھاد وغیرہ ڈال رہے ہیں، کیا آپ اس سے دھان کی امید لگائیں گے؟ گیہوں ڈال کر کے دھان کی امید لگائیں گے؟ نہیں میرے بھائی۔ تو اگر ہم وقت کو ضائع کریں گے، فضول کاموں میں لگائیں گے، تو کیا ہم اس سے نیکی کی امید لگا سکتے ہیں؟ نہیں لگا سکتے۔ اللہ رب العالمین نے کہا وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کے لیے کچھ نہیں ہے مگر وہی اس کو فائدہ مند ثابت ہوگا، وہی چیز اس کو ملے گی جو اس نے کوشش کی تھی دنیا کے اندر، جو اس نے دنیا کے اندر کمایا تھا، جو کیا تھا، اسی کا بدلہ کل قیامت کے دن اسے ملے گا۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، اللہ کہتا ہے کہ جو تم دنیا کے اندر کرو گے، ان قریب وہ دن آئے گا، جیسا بھی تم اپنے وقت کا استعمال کرو گے، وہ دن آئے گا کہ رب کائنات آپ کو اس اعمال کو دکھائے گا۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، آپ کو دکھایا جائے گا اس عمل کو جو آپ نے دنیا کے اندر وقت گزاری تھی، اور ان اوقات میں 80 سال کے عمر میں آپ نے 50 سال آپ کو ملی، اس زندگی میں ان اوقات میں آپ نے کیا کیا، وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ اور اللہ کہتا ہے ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ، پورا بدلہ رب کائنات اس کا دے گا۔ اگر آپ نے برائی کی ہوگی، آپ کو برائی کا بدلہ ملے گا، آپ کو سزا ملے گی، اور اگر آپ نے ان اوقات کا صحیح معنوں میں استعمال کیا ہوگا تو رب کائنات اس کا آپ کو بہترین اور اچھا بدلہ دے گا۔ میرے بھائیو، لیکن افسوس ہے، افسوس کا مقام ہے آج کہ جب نیا سال شروع ہوتا ہے، جب نیا سال ہمارے سامنے آتا ہے، ہمارے مسلمان جشن مناتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، اور پٹاخے اور گولے داغے جاتے ہیں۔ آپ تو غیروں سے زیادہ آج اپنے ہی غیروں کے تہواروں کو استعمال کرنے میں لگ چکے ہیں۔ ابھی آپ نے چند دنوں پہلے دیوالی کا ماحول دیکھا ہوگا۔ ہم ایسے ماحول میں زندگی گزارتے ہیں، ایسی جگہوں پر جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے، لیکن اللہ کی قسم اگر آپ غیروں کے علاقے میں چلے جائیں، آپ کو اتنا پولیوشن نہیں ملے گا، اتنی آواز آپ کو سنائی نہیں دے گی گولوں کی، پٹاخوں کی اور رات جاگنے کی، جتنا ہمارے مسلمان ایریے کے اندر، ہمارے مسلمان سماج کے اندر وہ چیزیں آپ کو ملیں گی۔ ہم نے خود مشاہدہ کیا اس سال مسلمان کتنا بے غیرت ہوتے جا رہا ہے، آج غیروں کے تہوار کو اپنا تہوار سمجھ لیا، اور آج جب وہ سال ختم ہوتا ہے، اللہ جانے کون سی خوشی اس کو میسر ہو جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، غور کرنے کا مقام ہے کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو عقل سلیم نہیں دیا؟ آج سال ختم ہوتا ہے، آپ خوشیاں مناتے ہیں، کیا آپ کو یہ نہیں پتا کہ جو سال گیا ہے، ایک سال کا وقت ہم سے ختم ہو گیا؟ اللہ رب العالمین نے اگر ہماری زندگی میں 60 سال رکھی تھی، ہم 20 سال کے ہو گئے، 25 سال کے ہو گئے، ایک سال اور ختم ہو گیا، ہماری زندگی کا ایک سال ختم ہوا کہ نہیں؟ ایک سال کا وقت ہماری زندگی سے گزرا کہ نہیں گزرا؟ اب ہمیں اس پر افسوس کرنا چاہیے یا ہمیں اس پر خوشی منانی چاہیے؟ اللہ نے ہمیں سمجھ تو دیا ہے، کیوں ہم ناسمجھی والی حرکتیں کر رہے ہیں؟
آج ہم کیوں اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہیں؟ اللہ رب العالمین نے ہمیں ایسے اوقات دیے ہیں، اور جب ہم سے وقت چھینا جا رہا ہے، وقت ہم سے ختم ہو رہا ہے، اس پر ہم سوائے اپنے آپ پر افسوس کرنے کے، ہمارا معاملہ یہ ہے، ہمارا طرز امتیاز یہ ہے کہ ہم خوشیاں مناتے ہیں، لوگوں میں سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ 2026 ابھی آئے گا، اس کے نام سے بڑا سا کیک بنایا جائے گا، اور ٹھیک 12 بجے ہمارے مسلمان نوجوان روڈوں پر آ کر کے کیک کو کاٹیں گے اور سیلیبریٹ کریں گے، اور نئے سال کی مبارکبادی ایک دوسرے کو دیتے ہوئے۔ ارے کون سی مبارکبادی ہے؟ آپ کا ایک سال آپ کی زندگی سے ختم ہو گیا، آپ اپنی موت کے 1 سال قریب ہو گئے، آپ اپنی قبر کے 1 سال قریب ہو گئے۔ آپ کو افسوس کرنے کے بجائے کہ آپ نے کیا کیا 1 سال کے اندر، کتنا عمل کیا، آپ نے کتنی اپنی اصلاح کی، کتنی نمازیں پڑھی، کتنی نیکیاں کی، آپ کو اس کی فکر ہونے کے بجائے آپ جشن منا رہے ہیں۔ آج ہمارے مسلمانوں کا معاملہ یہ ہو چکا ہے، جشن منایا جا رہا ہے۔ میرے عزیزو، سال کا ختم ہونا گویا کہ یہ سال یہ ہمیں پیغام دے رہا ہے کہ لوگوں، ایک دن ایسا آئے گا کہ تمہاری زندگی کے اندر جتنے بھی اوقات اللہ نے مقرر کیے ہیں، چاہے وہ 40 سال کی زندگی اللہ نے دی ہو، 25 سال کی زندگی اللہ نے دی ہو، وہ دن ہم سے ختم ہونے والا ہے۔ دھیرے دھیرے وہ اوقات ہم سے کٹ جائیں گے، اور آج ہمیں کہ خوشی منا رہے ہیں۔ کسی شاعر نے کہا کہ ایک اور اینٹ گر گئی دیوار حیات سے، ایک اور اینٹ گر گئی دیوار حیات سے، نادان کہہ رہے ہیں نیا سال مبارک۔ مسلمانوں، ہماری زندگی کا 1 سال ختم ہو چکا ہے، اور ہم ایک دوسرے کو مبارکبادی دینے میں لگے۔ میرے عزیزو، ہمیں افسوس کرنا ہے اس پر کہ ہم نے اپنے آخرت کی فکر کی کہ نہیں کی۔ اللہ نے ہمیں اس کائنات عرضی کے اندر کیوں بھیجا؟ تاکہ جاؤ اور اپنے آخرت کی تیاری کر کے آؤ، یوں ہی اپنے وقت کو ضائع اور برباد مت کرو۔ کیوں؟ کیونکہ ان قریب وہ وقت آنے والا ہے کہ آپ سے اس زندگی کے اندر جتنے بھی اوقات دیے گئے، ان تمام اوقات کے بارے میں، ان تمام سالوں کے بارے میں آپ سے سوال کیا جائے گا، آپ سے پوچھا جائے گا۔ اسی لیے رب کائنات نے ہمیں اور آپ کو قرآن مقدس کے اندر یہ والہانہ انداز میں، بڑے ہی پیارے انداز میں کہہ دیا کہ لوگوں، تمہاری زندگی کا وقت ختم ہو رہا ہے، اور وہ وقت قریب آ رہا ہے کہ اللہ رب العالمین تم سے سوال کرے گا، تم سے ان اوقات کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اللہ نے کہا آپ پڑھیں قرآن کریم، تب آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ اللہ نے کہا اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے، ہمارے حساب کا وقت بہت قریب آ گیا ہے مسلمانوں۔ کب ہم اس دنیا سے رخصت ہو جائیں، اور ہم نے جو کیا ہے اس کائنات کے اندر تمام چیزوں کا رب کائنات ہم سے حساب لے۔ اللہ نے کہا لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا، اس کے باوجود معاملہ یہ ہے کہ میرے بندے غفلت کے شکار ہیں، میرے بندے میری آیتوں سے اعراض کر رہے ہیں۔ ما یاتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوہ، جو ان کے رب کی طرف سے جو آیتیں آئیں، جو قرآن آیا، جو پیغام آیا، اس کو یہ لوگ صرف سنتے ہیں۔ لاہیۃ قلوبہم، ان کے دلوں کے اندر زنگ ہو گیا، ان کے دل پھٹ چکے ہیں، ان کے دل بالکل برباد ہو چکے ہیں، ان کے دل سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میرے عزیزو، یہ اللہ ہمیں پیغام دے رہا کہ تمہارے دن ختم ہو رہے ہیں، اور تمہارا وقت بہت ہی زیادہ قریب ہوتے جا رہا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے، انسان اپنی قبر اور اپنی موت کے قریب ہوتے جا رہا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے موت کی تیاری کرنی ہے، اپنے موت کی ہمیں فکر کرنی ہے، اپنے آخرت کی تیاری کرنی ہے کہ ہم دنیا کے اندر آئے ہیں، ہم نے کیا تیاری کی، آخرت کے بارے میں ہم نے سوچا کہ نہیں سوچا۔ آج انسان اپنا کیریئر بنانے کے چکر میں اپنی پوری زندگی داؤ پر لگا دیتا، لیکن اسے کبھی یہ فکر نہیں ہوتی کہ ہم نے آخرت کے لیے کیا تیار کرو۔ یہ دنیا یہ فانی ہے میرے عزیز، یہ فانی ہے، یہ ایک دن ختم ہو جائے گی، لیکن آخرت یہ بقا ہے جو ہمیشہ رہنے والی ہے، آپ اس کے اندر ہمیشہ رہیں گے۔ آپ کو اس کی کوئی فکر نہیں، ہمیں اس کی کوئی فکر نہیں۔ یہ دنیا جو عارضی ہے چند دنوں کے لیے، ہم اس دنیا کے لہو لعب میں، ہم اس دنیا کے چکر میں پڑے ہوئے، اور ہم اپنے آخرت کو بھلا بیٹھے ہیں۔ کیا ہمیں اس کا احساس نہیں، ہمیں اس کا شعور نہیں؟
میرے عزیزوں، ہمیں اور آپ کو اس کے بارے میں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں، یہ دنیا یہ ختم ہوتے جا رہی ہے۔ جس طریقے سے ہماری زندگی کا ایک ایک سال ہم سے ختم ہو رہا ہے نا، اسی طریقے سے یہ دنیا بھی قیامت سے قریب ہوتی جا رہی ہے۔ صرف ہماری زندگی کا سال ختم نہیں ہو رہا، ہم صرف قیامت سے قریب نہیں ہو رہے، اپنی موت اور قبر سے قریب نہیں ہو رہے، یہ دنیا بھی قیامت سے قریب ہوتی جا رہی ہے۔ کیونکہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ الدنیا کلھا قلیلہ ما بقی منھا الا القلیل من القلیل، کہ اللہ رب العالمین نے دنیا کو بہت تھوڑا سا بنایا ہے، آخرت کے مقابلے میں اس دنیا کی کوئی ویلو نہیں۔ دوسری روایت کے اندر نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا اور آخرت کا موازنہ کرتے ہوئے کہا کہ دنیا کی مثال آخرت کے مقابلے میں ایسے ہی ہے جیسے آدمی سمندر کے اندر اپنے انگلی کو ڈالے اور ڈالنے کے بعد وہ دیکھے کہ اس کی انگلی سمندر سے کتنا پانی لے کر کے کتنا پانی لائے گی، ابھی بتائیں کتنا لائے گی؟ ایک بوند بھی پانی آئے گا؟ نہیں آئے گا مسلمانوں، نہیں آئے گا میرے عزیزوں، ایک بوند بھی پانی نہیں آئے گا۔ آخرت کے مقابلے میں اس دنیا کی وہی حیثیت ہے، یہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے، آخرت کے مقابلے میں ایک ذرہ ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ پیارے نبی نے کہا تھا دنیا کو بہت تھوڑا سا رب کائنات نے پیدا کیا اور یہ دنیا چلتے چلتے اب بہت ہی کم بچی ہے، بہت کم بچی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا جو یہ دنیا بھی تھوڑی سی بچی ہے، اس کے بارے میں اللہ کے نبی نے اس کی مثال دیتے ہوئے کہا کہ وَمَثَلُ مَا بَقِيَ مِنْهَا كَالثَّابِ شَرِبَ صَفْوُهُ وَبَقِيَ قَدَرُهُ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بچی ہوئی دنیا کی مثال ایک تالاب سے دی، کہا اس کی مثال اس تالاب کی طرح ہے جس کے اندر صاف و شفاف پانی تھا، سارے کائنات کے لوگوں نے مل کر کے اس پانی کو پی لیا، ختم کر دیا، اب جو تھوڑا سا پانی گندا جو پانی تھا وہی تھوڑا سا پانی بچا ہوا۔ یہ دنیا ایسے ہی تھوڑی سی بچی ہے۔ آج ہم اور آپ دنیا کی مستیوں میں مست ہو چکے ہیں، ہم نے دنیا کو اپنا سب کچھ سمجھ لیا۔ آپ پیارے نبی کے فرمان کو دیکھیں، اللہ کے نبی اس دنیا کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ دنیا یہ لو لگانے کی جگہ نہیں ہے، یہ دنیا آپ کی عزت کی جگہ نہیں ہے، یہ دنیا آپ کے مقام و مرتبے کی جگہ نہیں ہے، یہاں آپ کا مقام نہیں پتہ چلے گا۔ یہ دنیا تو صرف ایک آزمائش کی جگہ ہے، یہ دنیا صرف دارالامتحان ہے، یہ دنیا صرف دارالعمل ہے، اس کے علاوہ اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں۔ یہ چند دنوں کی دنیا ہے اور ہم چند دنوں کے لیے آئے ہیں، لیکن اس کے باوجود آج ہم اپنے رب سے اس قدر غافل ہو چکے ہیں کہ دنیا کی رنگینیوں میں مست ہو کر کے ہم نے اپنی آخرت کو تباہ کر دیا، آخرت کی ہم نے فکر نہیں کی، اپنے آخرت کو بھلا دیا۔ میرے بھائیوں، یہ دنیا بڑی ہی کم ہے۔ ایک شاعر کہتا ہے ہماری زندگی کس طرح ختم ہوتی ہے، اس کے بارے میں کہتا ہے کہ ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، چپ کے لمحہ لمحہ دم بدم۔ ایک مثال دیا شاعر نے کہ اگر آپ برف کی سلی کو رکھیں، وہ برف کی سلی سوائے کم ہونے کے اس کے اندر کبھی زیادتی ہو سکتی ہے؟ ہو سکتی ہے مسلمانوں؟ نہیں ہوگی، وہ برف دھیرے دھیرے گلتا ہی جائے گا اور ایک وقت ایسا آئے گا چند منٹوں اور گھنٹوں میں وہ برف گل کر کے پانی کی شکل اختیار کر لے گا۔ اسی طریقے سے ہماری یہ زندگی ہے، اب ہماری زندگی کے اندر بڑھوتری نہیں ہونے والی۔ آج جو ہمارا مسلمان برتھ ڈے مناتا ہے، خوشیاں سیلیبریٹ کرتا ہے، سال ختم ہوتا ہے، وہ برتھ ڈے کے نام پر کیک لا کر کے کاٹتا ہے، خوشی مناتا ہے، لوگوں کو دعوتیں دیتا ہے۔ اللہ کے بندو، تمہاری عمر کے اندر بڑھوتری نہیں ہوئی، تم اپنے موت سے قریب ہو گئے، ایک سال اور تمہیں پرواہ نہیں، تم خوشی منا رہے۔ اللہ نے تمہیں عقل نہیں دیا، اللہ نے ہمیں عقل نہیں دیا اس بات کا۔ یہ تو غیروں کا تہوار تھا، آج ہمارے مسلمانوں نے اس کو اختیار کر لیا۔ آج گھروں میں یہ ماحول پیدا ہو گیا ہے کہ آج ہمارے بچے 3 سال کے ہوئے، 4 سال کے ہوئے، ہر سال اپنے بچوں کا برتھ ڈے منایا جاتا ہے، خوشیاں سیلیبریٹ کی جاتی ہیں اپنے بچوں کے ساتھ۔ اللہ کے بندو، یہ غیروں کا عمل ہے، آپ کے لیے یہ عمل نہیں ہے میرے بھائیوں۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو یہ خوشیاں سیلیبریٹ کرنے کا حکم نہیں دیا۔ آپ کو اللہ نے کہا کہ اپنے وقت پر افسوس کرو، آپ کا وقت دھیرے دھیرے کم ہو رہا ہے، آپ اپنی موت کے قریب ہو رہے ہو۔ اگر آپ کو کہہ دیا جائے
کہ آپ 1 سال کے بعد آپ مر جائیں گے، 1 سال کی آپ کی زندگی ہے، آپ کیا کریں گے؟ خوشیاں منائیں گے؟ خوشیاں منائے گا کوئی عقل مند انسان یہ بتائے کیا وہ خوشی سیلیبریٹ کرے گا کہ میں 1 سال کے بعد مرنے والا ہوں؟ کوئی نہیں کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو پتا ہے میں 1 سال کے بعد ختم ہو جاؤں گا، اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا۔ ہر دن وہ گھٹ گھٹ کر کے جیے گا، ہر دن وہ مر کر کے جیے گا۔ اتنا ٹینشن، اتنا بی پی اس کا ہائی ہو جائے گا کہ انسان کھانا پینا تک نہیں کھا سکے گا۔ اتنی زیادہ اس کو تکلیف رہے گی کہ میری زندگی مختصر سی بچی ہے، 1 سال کے اندر میں ختم ہونے والا ہوں۔ اور آج ہم اپنے آخرت کے قریب ہو رہے ہیں لیکن ہمیں احساس تک نہیں ہو رہا۔ میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ دنیا چند دنوں کی دنیا ہے، اس دنیا سے اپنے آپ کو بچا لو۔ اس دنیا کی رنگینیوں میں رنگو مت مسلمانوں، یہ دنیا سوائے دھوکے کے کچھ اور نہیں ہے۔ رب کائنات نے خود کہا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، لوگوں میرے بندو سن لو، یہ دنیا کی زندگی آپ کو دھوکے میں ڈال دے گی، یہ دنیا کی زندگی آپ کی آخرت کو تباہ کر دے گی، آپ کی آخرت کو برباد کر دے گی۔ اس کے علاوہ یہ دنیا آپ کو کچھ اور نہیں دے سکتی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ لوگوں کو نصیحت کیا کرتے تھے کہ یہ لوگوں ارتحلت الدنیا مدبرہ، دنیا سے ہوشیار رہو، چوکنے رہو۔ کیوں؟ کیونکہ یہ دنیا ختم ہوتے جا رہی ہے۔ وارتحلت الآخرۃ مقبلہ، اور دن بدن آخرت ہمارے سامنے آ رہی ہے، آخرت ہم سے قریب ہو رہی ہے۔ کہا کہ لوگوں وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُمَا بَنُونَ، بہت سارے لوگ ایسے ہیں، کوئی دنیا سے محبت کرتا ہے، کوئی دنیا کی رنگینیوں میں رنگنا چاہتا ہے، کوئی دنیا کے مال و منال سے بے حد محبت کرتا ہے، اور کچھ ایسے ہیں جو آخرت کے طلبگار ہیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں اور آپ کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ لوگوں فَكُونُوا مِنْ نَبَنَاءِ الْآخِرَةِ، تم آخرت کے طلبگار بنو، آخرت کے چاہنے والے بنو۔ وَلَا تَكُونُوا مِنْ نَبَنَاءِ الدُّنْيَا، اے لوگوں دنیا دار مت بننا، دنیا کے چاہنے والے مت بننا، دنیا کی فکر میں مت رہنا، دنیا کی مستیوں میں اپنے آپ کو مست مت کرنا۔ کیا کہا آگے؟ فَإِنَّ الدُّنْيَا عمل ولا حساب، یہ دنیا کے اندر جو کچھ آپ کو موقع ملا ہے، جو وقت رب کائنات نے آپ کو دی ہے، یہ عمل کا وقت ہے، آپ عمل کر لیں۔ وغداً حساب ولا عمل، اگر آپ یہاں عمل کر لیں گے، کل جو قیامت کا دن ہوگا وہاں پر عمل کرنے کا موقع آپ کو نہیں دیا جائے گا، وہاں صرف حساب ہوگا، جو آپ نے کیا ہوگا اس کا حساب آپ کو رب کائنات کے سامنے دینا پڑے گا۔ میرے بھائیوں، یہ دنیا یہ فانی ہے، یہ دنیا کے اندر ہم آئے ہیں تو اپنے آخرت کی فکر میں لگیں۔ میں نہیں کہتا کہ آپ دنیا سے بالکل بے نیاز ہو جائیں، دنیا بھی ضروری ہے، جب تک آپ کمائیں گے نہیں کھائیں گے کیا؟ لیکن آپ اس قدر دنیا داری میں مشغول مت ہو جائیے کہ حلال و حرام کے درمیان تمیز کھو بیٹھیے۔ آپ اس قدر دنیا داری میں مست مت ہو جائیے کہ آپ اپنے آخرت کو بھلا دیجئے۔ آپ اس قدر دنیا داری میں مست ہو جائیے کہ آپ رب العالمین کے فرمان اور نبی کائنات کے حدیث مبارکہ کو آپ پس پشت ڈال دیجئے۔ آپ دنیا کمائیے لیکن دنیا کے ساتھ ساتھ آپ اپنے آخرت کی فکر کیجئے، آپ اپنے آخرت کی تیاری کیجئے کہ آپ نے اپنی آخرت کے لیے کیا کچھ کیا ہے۔ آپ سوچئے کہ کیا میں نے اپنی آخرت کے لیے کچھ بھیجا ہے کہ نہیں، میں نے آخرت کی کچھ تیاری کی ہے کہ نہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ میں دنیا کے اندر سب کچھ کر لیا لیکن مرنے کے بعد ہمارے پاس کوئی عمل نہیں ہے۔ میرے بھائیو، اللہ رب العالمین ہمیں متنبہ کر رہا ہے، بار بار اللہ ہم سے کہہ رہا ہے وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ۔ اللہ ہمیں ڈرا رہا ہے لیکن ہم ڈریں گے کیسے مسلمانوں؟ آج تو ہمیں قرآن پڑھنا نہیں آتا، آج ہم نے تو دین سے اپنا بیڑا غرق کر لیا ہے، آج ہم نے دین سے اپنا ناطا ہٹا دیا، اپنا ناطا توڑ دیا ہے، اپنا رشتہ توڑ دیا ہے دین سے، اسلام سے، قرآن سے ہمارا کوئی سروکار نہیں۔ کہاں سے آپ کو بات سمجھ میں آئے گی؟ رب کا یہ فرمان آپ کو کہاں سے دکھے گا؟ رب کائنات آپ سے کہہ رہا ہے اے لوگوں، میرے بندو وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جاؤ، آؤ میری طرف، آؤ میرے بارگاہ میں، وَأَسْلِمُوا لَهُ، جو میرے طرف سے
جو چیزیں نازل کی گئی ہیں میرے بندو، جو قرآن و سنت میں نے نبی کائنات کو لے کر کے بھیجا تھا اس پر عمل کرو، اس کے مطابق اپنی زندگی گزارو۔ من قبل ان یاتیکم العذاب، اللہ نے کہا کہ اے میرے بندو اس سے پہلے کہ تمہارے اوپر عذاب نازل ہو جائے، ثم لا تنصرون، پھر تمہاری کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ آپ مر جائیں گے، آپ کے اوپر عذاب ہو جائے گا، پھر آپ لاکھ کوشش کر لیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، رب کائنات کچھ نہیں سنے گا۔ اسی لیے اللہ نے کہا دنیا کے اندر لوٹ آؤ میری طرف، آ جاؤ میرے بارگاہ میں، آؤ گے میری بارگاہ میں، میری قول کے مطابق، میرے قرآن کے مطابق، میرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اگر زندگی گزارو گے تمہاری دنیا بھی سنور جائے گی، تمہاری آخرت بھی سنور جائے گی۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں دوسری جگہ پر رب العالمین نے فرمایا وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ اللہ نے کہا میرے بندو اس چیز کی اتباع کرو، اس چیز کی پیروی کرو، اس چیز کے پیچھے بھاگو جو رب کائنات کی طرف سے تمہارے پاس نازل کی گئی، جو نبی کائنات تمہارے پاس لے کر کے آئے، اس چیز کی اتباع کرو، اس کے مطابق اپنی زندگی گزارو۔ من قبل ان یاتیکم العذاب، قبل اس کے کہ آپ کے پاس عذاب آ جائے، بغتہ، اچانک سے آپ مر جائیں، اچانک سے آپ کے اوپر عذاب اچانک سے نازل ہو جائے، وہم لا یشعرون، آپ کو شعور بھی نہ ہو، احساس بھی نہ ہو، اللہ آپ کے اوپر عذاب نازل کرتا اور آپ احساس کمتری کے شکار رہے، آپ کو اس چیز کا علم بھی نہ ہو۔ اس کے بعد میرے بھائیو کوئی فائدہ نہیں ہوگا سوائے افسوس کے، کچھ اور کام آنے والا نہیں ہے۔ کیا ہوگا؟ آدمی افسوس کرے گا۔ اللہ نے کہا جب دنیا کے اندر کچھ نہیں کرے گا تو پھر جب اس کے اوپر عذاب نازل ہوگا، اللہ قیامت کے دن اسے عذاب دے گا، تو آدمی کیا کہے گا معلوم ہے؟ افسوس کرے گا۔ کیا افسوس کرے گا؟ اللہ نے کہا کہ میرا بندہ کہے گا ان تقول نفس یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ وان کنت لمن الساخرین، کہے گا میں نے اللہ رب العالمین کے حق میں کوتاہی کی، میں نے بہت کوتاہی کی، مجھے سب پتا تھا، علماء بتاتے تھے، قرآن و سنت سمجھاتے تھے، جانتا تھا، لیکن کوتاہی برتتا تھا، اور میں تو مذاق بھی اڑانے والوں میں سے تھا۔ علماء آ کر کے بتاتے، چیختے چلاتے، منبر رسول سے آپ کو دین کی باتیں بتاتے، لیکن میں کیا کرتا؟ میں تو مذاق میں اس کو لے لیتا تھا، میں تو اس کا مذاق اڑایا کرتا تھا۔ اللہ رب العالمین آگے کہتا ہے پھر میرا بندہ یہ بھی افسوس کرے گا کہ او تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، انسان کہے گا کاش اگر اللہ نے مجھے دنیا کے اندر ہدایت دے دیا ہوتا آج میں بھی متقین میں سے ہو جاتا، پرہیزگاروں میں سے ہو جاتا۔ اسی طریقے سے آدمی کہے گا او تقول حین تر العذاب لو ان لی کرہ فاکون من المحسنین، کہے گا کاش مجھے ایک مرتبہ رب کائنات اگر دنیا کے اندر واپس بھیج دے۔ کب؟ جب وہ اللہ کے عذاب کو دیکھ لے گا۔ اتنا خطرناک عذاب ہوگا مسلمانوں، آدمی جیسے ہی اللہ کے عذاب کو دیکھے گا کہے گا کاش مجھے اگر اللہ ایک مرتبہ موقع دیتا دنیا کے اندر جانے کا، میں جاتا، نیک عمل کرتا، میں بھی نیک لوگوں میں سے ہوتا، محسنین میں سے میں بھی ہو جاتا۔ یہ کب کہے گا؟ جب رب کائنات کے عذاب کو دیکھ لے گا۔ اس وقت آپ کی کوئی تمنا کام نہیں آئے گی، ساری تمناؤں پر پانی پھیر دیا جائے گا، آپ کے سارے خواہشات مٹا دیے جائیں گے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے مسلمانوں آج رب کائنات نے ہمیں اور آپ کو وقت دیا ہے، وقت کی اہمیت ہمیں اور آپ کو سمجھنی چاہیے۔ آج اس دنیا داری کے چنگل سے نکل کر کے آپ رب کائنات کے طرف آئیے، آپ اللہ کی طرف رجوع کیجئے، آپ آئیے قرآن و سنت کی طرف، آپ آئیے رب کے بارگاہ کی طرف۔ اللہ آپ کی دنیا کو سرخروئی سے نوازے گا، اللہ آپ کی آخرت کو بہتر بنا دے گا، آخرت میں اللہ رب العالمین آپ کو بہترین مقام دے گا۔ یہ کب ہوگا؟ جب آپ رب کائنات کی باتوں پر عمل کریں گے، جب آپ اپنے آخرت کی فکر کریں گے، آخرت کی تیاری میں لگیں گے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیو آج چند دنوں کے بعد، 2-4 دنوں کے بعد یہ مہینہ، یہ سال ہم سے رخصت ہو جائے گا، 2025 چلا جائے گا، 26 آئے گا۔ آدمی ہر چیز کا حساب کرتا ہے، ایک سال جب ختم ہوتا ہے تو سوچتا ہے کہ میں نے کیا کیا کیا، کتنا میں نے بینیفٹ کمایا، کتنے لوگوں کا حق مارا، اور کتنے ورکروں کا کیا نام ہے میں نے پیسہ کھایا، حرام طریقے سے کھایا، اپنے پیٹ کو حرام آنکھ سے بھرا، سب کچھ انسان سوچ لے گا۔
لیکن وہ اپنے آخرت کی فکر نہیں کرے گا. کبھی یہ محاسبہ نہیں کرے گا کہ کیا میں نے جو گزرا ہوا سال ہے اس کے اندر میں نے کوئی عبادت بھی کی, اللہ کو خوش بھی کیا, راضی کرنے والا کوئی عمل بھی کیا. انسان اس پر غور نہیں کرے گا. میرے بھائیوں, یہ جو سال ہم سے ختم ہونے والا, یہ سال ہمیں پیغام دے رہا ہے کہ لوگوں تم جا رہے ہو, ایک سال تمہارا ختم ہو گیا, جا رہے ہو تم اپنے قبر کی طرف. اب تمہاری قبر کی منزل بہت نزدیک ہے, تمہاری موت کا وقت بہت قریب آ رہا ہے. لوگوں ابھی بھی تمہارے پاس وقت ہے اور اپنے آپ کو سدھار لو, اپنے آپ کو سنوار لو. میرے بھائیو, آج ہم بڑے ہوشیار بنتے ہیں ان معاملے میں کہ ہم نے تو اتنا چالاکی کی, اتنا پیسہ بچایا اس سال. جانتے ہو ہوشیار کسے کہتے ہیں؟ ہماری زبان میں اگر کہہ دیا جائے ہوشیار کسے کہتے ہیں, بولیں گے ارے اس نے لوٹ لیا, لوگوں کو غلط طریقے سے مال ہڑپ لیتا, اتنا پیسہ بچا لیتا. اس سے زیادہ عقل مند کون ہے؟ نہیں, میں بولتا ہوں اس سے بڑا بیوقوف اس کائنات ارضی کے اندر کوئی نہیں, اللہ کی قسم کوئی نہیں ہے. جاننا چاہتے ہیں آپ ہوشیار کون ہے؟ ایک انصاری صحابی اللہ کے نبی کی خدمت میں آتے ہیں, کہتے ہیں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیے ای المؤمنین افضل, کون سا ایمان والا سب سے افضل ہے؟ نبی کائنات نے کہا احسنہم خلقا, جس کے اخلاق ایک دوسرے کے لیے بہتر ہوں. پھر کہا فای المؤمنین اکیس. یہی بات بتا کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. کہا اللہ کے نبی سب سے زیادہ ہوشیار کون ہے, چالاک کون ہے؟ ہماری زبان میں چالاک کون ہے؟ ابھی جو میں نے بتایا, دوسروں کے مال کو ہڑپ لو, غلط طریقے سے مال کما لو, ایک دوسرے کے اوپر تان و تشنیع کرو, ایک دوسرے کو مارو پیٹو, غلط طریقے سے کیس کو جیت جاؤ, غلط طریقے سے کسی کے زمین جائیداد کو ہڑپ, یہ ہوشیاری نہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثرہم للموت ذکرا. سن لو مسلمانوں, کان کھول کر کے, ہوشیار آدمی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سنو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا. ہوشیار کون ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جو اپنی موت کو کثرت سے یاد کرنے والا ہو. اللہ کے نبی آگے فرماتے ہیں لما بعدہ استعدادا, اپنی موت کو کثرت سے یاد کرے اور آنے والے اپنے آخرت کی اچھی طریقے سے تیاری کر لے, اپنے آخرت کی فکر میں لگ جائے. اس آدمی سے بڑا ہوشیار اس کائنات کے اندر کوئی اور نہیں. ذرا محاسبہ کیجئے اپنے آپ کو. اس حدیث کو آپ نے سن لیا, اپنے آپ اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھیے, کیا یقینی معنوں میں ہم ہوشیار ہیں کہ ہم سب سے بڑے احمق اور بیوقوف ہیں؟ یہ کھری زبان ہے لیکن اللہ کی قسم یہ دل کی آواز ہے, یہ میرے دل کی بات ہے. ہم اور آپ غور کریں, ہمیں آپ کی فکر ہے. کیوں؟ کیونکہ چند دنوں کے بعد ہمیں مرنا. یہ مال و جائیداد یہ غلط طریقے سے ہڑپا ہوا یہ کام نہیں آئے گا. کام اگر آئے گا تو صرف ہمارے اعمال کام آئیں گے. اس لیے میرے بھائیوں ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ سال جا رہا ہے, ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے کہ یہ سال تم سے رخصت ہو رہا ہے, ایک سال کا وقت تم سے جا رہا ہے. جو تمہارے پاس وقت بچا ہے اس کے اندر زیادہ سے زیادہ نیکیاں کر لو. اللہ رب العالمین نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈر کرو اور اپنے بارے میں دیکھو جانچو کہ تم نے کل کے دن کے لیے آخرت کے لیے کیا تیاری کی, تم نے کچھ بھیجا ہے کہ نہیں اللہ کے لیے. ابھی ہمارے پاس وقت ہے, اللہ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کرو, اللہ کے راستے میں اپنی آؤ, اللہ کے دربار میں آؤ اور عبادتوں سے اللہ رب العالمین کو راضی کرو اور اپنے اعمال کو درست کرو اور اپنے آخرت کی فکر کرو. بس ایک منٹ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سی حدیث بیان کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں چوکنا کیا کہ لوگوں 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو. اغتنم خمسا قبل خمس. 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو. اس پر غرور مت کرنا, کبھی تکبر مت کرنا, کبھی گھمنڈ مت کرنا. وہ چیزیں کون سی ہیں؟ اللہ کے نبی نے کہا شبابک قبل حرمک. اے لوگوں اللہ رب العالمین نے آپ کو جوانی دی ہے, بڑھاپے سے پہلے اس جوانی کو غنیمت سمجھو, اس جوانی کا صحیح استعمال کرو ورنہ اس کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا. اسی طریقے سے اللہ کے نبی نے کہا وصحتک قبل سقمک. اللہ نے آپ کو جو صحت و تندرستی دی ہے قبل اس کے کہ آپ کے پاس بیماری آ جائے, اپنی صحت و تندرستی کو بیماری سے آنے سے پہلے غنیمت سمجھو اور اپنی جو صحت و تندرستی والی زندگی ہے صحیح معنوں میں اس کو اللہ کے لیے لگا دو, صحیح معنوں میں اپنی آخرت کی فکر میں اس تندرستی کے لگا دو. اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا وغناک قبل فقری. اللہ نے آج آپ کو مالدار بنایا, روپے پیسے سے نوازا, قبل اس کے کہ آپ کے پاس فقیری آ جائے, محتاجگی آ جائے.
اپنے مال پر گھمنڈ مت کرو، اپنے مال کو غنیمت سمجھو، اللہ کے راستے میں لگاؤ، یہی مال کل آپ کے لیے کام آنے والے ہیں، کل قیامت کے دن یہی ذخیرہ آخرت بننے والے ہیں، ورنہ اگر آپ نے دنیا کے اندر لٹا دیا کوئی فائدہ نہیں ہوگا سوائے عذاب کے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی نے فرمایا وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، اپنی مشغولیت سے پہلے اپنی فارغ اوقات کو غنیمت سمجھو، وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، جو اللہ نے زندگی دی ہے اپنے موت سے پہلے اس زندگی کو غنیمت سمجھو۔ یہ جو وقت جا رہا ہے میرے بھائیو، یہ واپس لوٹ کر کے ہمارے سامنے نہیں آنے والا، لیکن اس وقت آئے گا جب قیامت کا دن ہوگا، یہ سال ریٹرن آئے گا 365 اوراق کے ساتھ۔ یہ جو 365 دن ہوتے ہیں، 365 اوراق ہوں گے، صفحات ہوں گے، ہر دن کے بارے میں ایک صفحے میں ہمارے نام اعمال درج کیے جائیں گے۔ اللہ ہمیں دے دے گا، کہے گا اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، پڑھ میرے بندے، تو نے جو سال جو زندگی گزاری تھی، کس سال میں کیا کیا تھا، کس دن کیا کیا تھا، ساری چیزیں ہمارے سامنے کھول کر کے رکھ دی جائیں گی۔ میرے بھائیو، سوائے افسوس کے، سوائے پچھتاوے کے، اس وقت میں ہمارا اور آپ کا کچھ بھی فائدہ، کچھ بھی اور کوئی چیز کام آنے والا نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ وہ کس طریقے سے آخرت کی فکر کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ جب ان کے موت کا وقت قریب آیا بہت زیادہ رونے لگے۔ کچھ لوگوں نے کہا اے ابو ہریرہ، آپ تو اللہ کے نبی کی صحبت میں رہتے تھے، اللہ کے نبی آپ سے اتنی محبت کرتے تھے، آپ نے تو اللہ کے نبی سے اتنی حدیثیں سنی،